عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. اس حدیث کا موضوع بھی جمعہ ہی ہے اور جمعہ کے بعض احکام ہیں، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو شخص غسل کرے، من اغتسل جو شخص غسل کرے جمعے کے دن، غسل بھی کون سا؟ غسل جنابت، غسل جنابت کرے۔ اس حدیث میں ایک تلمیح، ایک اشارہ ہے کہ جمعے کی جو رات ہے، اس رات یعنی میاں بیوی کا جو اختلاط اور صحبت یہ ہونی چاہیے، اور اسی لیے آپ نے غسل کو غسل جنابت سے مقید فرمایا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من اغتسل من غسل واغتسل، جو غسل کرائے اور غسل کرے، یعنی کرے خود کرے، اور کرائے سے اشارہ اس کی بیوی کی طرف ہے، بیوی کو غسل کرائے، جو کہ اشارہ یعنی جنابت ہی کی طرف ہے، اور اس رات صحبت کی طرف ہے۔ ثم راح فی الساعۃ الاولی، اور پھر وہ چلا جائے مسجد کی طرف، فی الساعۃ الاولی، پہلی گھڑی میں۔ یہ پہلی گھڑی سے کیا مراد؟ حدیث میں جو آگے پوری پڑھیں گے 5 گھڑیاں بیان ہوئی، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی گھڑی اور 5۔ ہر گھڑی کا الگ ثواب ہے، آپ پہلے سن لیجئے۔ ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ چلا گیا مسجد کی طرف جمعے کی نماز کے لیے پہلی گھڑی میں، فکأنما قرب بدنا، گویا اس شخص نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فقراء کو، غرباء کو وہ اونٹ، اس کا گوشت اس نے کھلایا اور اس کی خیرات کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری گھڑی میں چلا جائے، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس شخص نے گائے کی قربانی دی اور گائے خرچ کی۔ تو من راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں چلا جائے، فکأنما قرب کبشا، اس نے گویا بکرا یا مینڈا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قربان کیا۔ اور مینڈا بھی کون سا؟ اقرن، سینگوں والا، جس کے 2 سینگ ہو، وہ مینڈا زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو من راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں پہنچ جائے، فکأنما قرب دجاجہ، اس نے گویا مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ تو من راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو 5ویں گھڑی میں مسجد میں داخل ہو، فکأنما قرب بیضہ، اس نے گویا انڈے کی خیرات کی، اس نے انڈے کی خیرات کی۔ اب یہ ٹوٹل 5 گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا بہترین مفہوم اس زمانے کے عظیم فقیہ شیخ ابن عثیمین نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر جمعے کی نماز کے وقت تک جو سارا وقت ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اس کو آپ تقسیم کریں 5 گھڑیوں میں، 5 سے تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ 1 گھڑی۔ تو پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، اس طرح آپ ان گھڑیوں کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ تو گویا طلوع آفتاب کے بعد ہی سے جمعے کے لیے جانا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ دن ہفتے میں 1 بار آتا ہے، سید الایام ہے، انتہائی افضل، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ آپ نے سنا کہ 1 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، کتنے فقراء وہ کھائیں گے اور کتنوں کا پیٹ بھرے گا اور کتنے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح گھڑی تقسیم کر لیں، یعنی 5 گھڑیاں، اور ان 5 گھڑیوں کو تقسیم کریں طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک جو جمعے کا وقت ہے، جو جواب آئے گا وہ 1 گھڑی بنتی۔ اس طرح پہلی، دوسری، تیسری گھڑی کا آپ تعین کر لیں اور اس کے مطابق آپ جمعے کے لیے گھر سے نکلیں۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین جمعے کے لیے جایا کرتے تھے
اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، مانا رات ہی کو، جمعے کی رات ہی کو نکل پڑتے اور فجر کی نماز جا کر مسجد میں پڑھتے، پھر سارا وقت اللہ کے گھر میں گزارتے. اور یہ جو گھڑیاں ہیں بڑی انمول، ان میں 3 کرنے کے کام: ایک کثرت سے نوافل پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. کثرت سے یہ موقع ہے درود پڑھنے کا نبی علیہ السلام پر. ابی بن کعب کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اگر میں کسی مجلس میں 1/3 وقت آپ پر درود پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ بھی کر سکتے ہو. کہا کہ آدھا وقت درود پڑھوں اور باقی وقت دعائیں کروں، ذکر و اذکار کروں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، زیادہ بھی کر سکتے ہو. کہا کہ پورا وقت اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ مانگوں، کوئی دوسرا ذکر نہ کر پاؤں، درود ہی پڑھتا رہوں، فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجات بغیر مانگے عطا فرما دے اور بغیر مانگے پوری کر دے گا. تو یہ درود پاک خاص طور پر ان گھڑیوں میں پڑھنا جن گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، تاکید فرمائی. یعنی اذا کان یوم جمعہ فاکثروا فیہ الصلاۃ، جمعے کا دن ہو تو کثرت سے درود پڑھو. تو ان گھڑیوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جمعے کے وقت ہی کو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے مخصوص کر دیں. گاڑی کی سروس بھی آج ہی ہوگی، ہفتے بھر کا راشن بھی آج ہی آئے گا، اور بھی اس کے اوقات ہو سکتے ہیں. لیکن ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر کے لیے، نبی علیہ السلام پر درود کے لیے، سورہ کہف کی تلاوت کے لیے اور کثرت سے نوافل کے لیے آپ جو ہے وقف کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور بھی اس کے اجر ہیں. فرمایا کہ جو شخص اس طرح آئے، پھر مسجد میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، پھر خطبہ سنے، پھر نماز پڑھے، پھر خاموشی سے گھر لوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور 3 دن اور 10 دن کے گناہوں کی بخشش ہے ان سارے اعمال پر. تو اس کا ہمیں یقیناً قصد کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب امام نکلتا ہے اپنے گھر سے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اور مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں. جو فرشتے رجسٹر کھولے بیٹھے تھے اور آنے والوں کے نام نوٹ کر رہے تھے کہ فلاں شخص کس گھڑی میں آیا اور وہ کس ثواب کا مستحق ہے، اور فلاں شخص کس گھڑی میں آیا اور کس ثواب کا مستحق ہے. فرشتے رجسٹروں میں ان کے ناموں کا اندراج کرتے. اب خطیب صاحب آ گئے جمعہ پڑھانے کے لیے، رجسٹر بند ہو گئے، رجسٹر سمیٹ دیے گئے، اور فرشتے آ جاتے ہیں یستمعون الذکر، خطیب کا خطبہ سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اب جو شخص آتا ہے وہ وقت کا گورنر ہو یا کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، اب اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا، فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا. اب اس نے ایک فرض ادا کر لیا، جمعہ پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا، باقی سارے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. تو کتنا یہ عظیم الشان اجر ہے، اور اس کا حصول کتنا آسان ہے. چند گھڑیاں اللہ کو دینی اللہ کے گھر میں، یہ سارا اجر ہمارا منتظر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے لیے آئیں، آگے بیٹھیں خطیب کے قریب، کیونکہ ثم دنا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی.